کی ساری چیزیں درست ہوتی ہیں. اگر عقیدہ درست ہے سب چیزیں ٹھیک ہیں. اگر عقیدہ غلط ہے خراب ہے تو پھر کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہو سکتی. تو کہا ہے کہ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ عِلْمُ اصول الدین اشرف العلوم، جب اصول دین کا علم سب سے بہترین علم ہے، اذ شرف العلم بشرف المعلوم، کیونکہ علم کا شرف معلوم کے شرف سے حاصل ہوتا ہے. اب یہاں معلوم کون ہے؟ معلوم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی کسی چیز کے بارے میں علم حاصل ہونا، اب جتنی چیز جس چیز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں جتنی وہ زیادہ اچھی ہوگی اتنا ہی وہ علم بھی اچھا ہوگا، ہے نا. تو یہ علم جو عقیدے کا علم ہے یہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی عظیم ہے، جتنی جو عظمت والی ہے، اتنا ہی عظمت والا یہ علم بھی ہے نا. تو علم کا شرف کس سے حاصل ہوتا ہے؟ معلوم کے شرف سے. جو معلوم یعنی جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس معلوم کے شرف کے اعتبار سے علم کا شرف بڑھتا ہے. ایسے اس کی مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں، سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. تو قرآن کا علم جتنا عظیم قرآن ہے اتنا ہی عظیم قرآن کا علم ہے. اس کے بعد حدیث ہے، جتنی عظیم حدیث ہے اتنا ہی عظیم علم جو ہے حدیث کا علم ہے. تو اس طرح سے جتنی وہ چیز بڑی ہوگی اتنا ہی اس علم کا شرف جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے مطلب. تو اصول الدین کا دوسرا نام کیا ہے؟ وَهُوَ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ، اور یہی سب سے بڑا فقہ ہے. یہی سب سے بڑا فقہ ہے. تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اصول الدین کا عقیدے کا دوسرا نام. الفقہ الاکبر ہے. ٹھیک، اس کے کتنے نام اب آگئے. اب اس کو عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اصول دین بھی کہہ سکتے ہیں، فقہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں نا. یہ سب اس کے نام. وَهُوَ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى فِقْهِ الْفُرُوعِ، فروع کے فقہ کی نسبت سے یہی سب سے بڑا فقہ ہے. ایک فقہ الاکبر. اب لکھیے آگے. علم کی دو قسمیں. علم کی بہت ساری قسمیں، لیکن اس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. لکھو، ہے نہیں ہیں. پھر نمبر ایک علم اصول الدین، نمبر دو علم فروع. بالکل. تو یہ اصول کہتے ہیں جڑوں کو اور فروع کہتے ہیں شاخوں کو. تو یہی جڑیں ہیں. عقیدہ جڑ ہے اور فروع پھر اس کی باقی شاخ، جیسے نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، طلاق، تجارت ہیں، بہت ساری باتیں پھر یہ فروع میں آ جاتی ہیں. لیکن اصول جو ہیں یہ جڑیں ہیں. جڑیں مضبوط ہوں گی تو شاخیں بھی اچھی ہوں گی. جب جڑیں کمزور ہوں گی تو شاخیں بھی کمزور ہوں گی. تو جو باقی جو فقہ ہے نا، جو فقہ آپ پڑھتے ہیں، مثلا صحیح فقہ السنہ پڑھا آپ نے یا دوسری کوئی کتاب پڑھی آپ نے، وہ فروع میں ہے. وہ فروع ہے. لیکن اصول ہے یہ عقیدہ، جس میں آپ نے کتاب التوحید پڑھی، تقویۃ الایمان پڑھی، اصول الثلاثہ پڑھی ہے، القواعد الاربعہ پڑھی، یہ سب عقیدہ ہے، اصول دین ہے یہ سب. آگے العقیدہ الواسطیہ پڑھی آپ نے شاید، ہے نا. تو یہ اصول ہے، یہ علم اصول ہے. تو باقی جو آپ پڑھتے ہیں وہ علم فروع ہے. چلیے، تو فروع کے مقابلے میں فقہ اکبر یہی ہے. فروع کو ہم فقہ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا فقہ، فروع کو ہم فقہ کہتے ہیں، لیکن وہ فقہ ہے اور یہ فقہ اکبر ہے. وہ فقہ ہے اور یہ فقہ اکبر ہے. وَلِهَذَا سَمَّ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا قَالَهُ وَجَمَعَهُ، اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو نام دیا جو انہوں نے کہا اور اس کو جمع کیا، فی اوراق، کچھ اوراق میں، یعنی کچھ اوراق میں، کچھ کاغذوں میں انہوں نے اس کو جمع کیا. من اصول الدین، اصول الدین میں سے، یعنی عقیدے کی جو چیزیں انہوں نے لکھی اور کہا اپنے شاگردوں کے سامنے، اس کو کیا نام دیا؟ الفقہ الاکبر.
اس کو نام دیا الفقہ الاکبر. اب یہ بحث الگ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی، لیکن بعض نے کہا لکھی تھی، بعض نے کہا نہیں لکھی ہے. اکثر کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی، بلکہ ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ نے جو کچھ ان کو سنایا، جو ان کو پڑھایا، انہوں نے لکھا. خود کچھ نہیں لکھا بلکہ شاگردوں نے لکھا. تو ممکن ہے شاگردوں نے ہی اس کو بھی لکھا ہوگا. تو بہرحال اس کا نام کیا رکھا؟ الفقہ الاکبر. الفقہ الاکبر انہوں نے اس کا نام رکھا. یعنی عقیدے کی کتاب تھی وہ، اس میں عقیدے کے مسائل جمع کیے گئے تھے، تو اس کو نام رکھا الفقہ الاکبر. پھر ہے اس کے بعد وحاجۃ العباد الیہ فوق کل حاجہ، اور اس عقیدے کی ضرورت، وحاجۃ العباد الیہ، اور بندوں کی عقیدے کی ضرورت ہر ضرورت سے اوپر ہے. عقیدے کی ضرورت انسانوں کو ہر ضرورت سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، فوق کل حاجہ، ہر حاجت سے پہلے کس کی حاجت ہے؟ عقیدے کی حاجت، عقیدے کی ضرورت. وضرورتهم الیہ فوق کل ضرورت، اور اس عقیدے کی ضرورت ان بندوں کو ہر ضرورت سے اوپر ہے. جی، انسان کو بہت ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اس دنیا میں، کھانا پینا، ہوا، یہ لباس، گھر، دنیاوی بہت ساری چیزیں. چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں نماز کی ضرورت بھی ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت بھی ہے، باقی کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ عقیدے کی ضرورت ان ساری ضرورتوں سے اوپر ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا حَيَاةَ لِلْقُلُوبِ، اس لیے کہ دلوں کی زندگی ہی نہیں ہے، وَلَا نَعِيمَ، اور نہ کوئی نعمت کا احساس ہے، وَلَا طُمَانِينَةَ، اور نہ کوئی اطمینان ہے، سکون ہے، إِلَّا یہ کہ بِأَن تَعْرِفَ رَبَّهَا، یہ کہ وہ لوگ اپنے رب کو پہچان لیں. رب کی پہچان کے بغیر نہ تو دلوں میں زندگی، نہ تو کسی نعمت کا احساس، یعنی نعیم، انسان مزہ ہی نہیں حاصل کر سکے گا کسی نعمت سے. جی، کھائے گا پیے گا لیکن اس کو اطمینان اور سکون نہیں ہوگا. تو یہ کب ملے گا اس کو؟ دل کب زندہ ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، یعنی عقیدہ اس کے پاس ہوگا. اور نعمت کا احساس، نعمت کا مزہ کب ملے گا؟ جب اس کو اپنے رب کی پہچان ہوگی. اور سکون کب ملے گا؟ جب اس کو عقیدہ درست ہوگا، اپنے رب کی پہچان صحیح ہوگی. وَمَعْبُودَهَا وَفَاطِرَهَا، یہ کہ لوگ اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے معبود کو اور اپنے پیدا کرنے والے کو. فاطر ہوتا ہے پیدا کرنے والا، جیسے خالق ہے، خالق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا. اسی طرح ہے فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا. یہاں پر جو ہا کی ضمیر ہے نا، اس میں جی، بِأَن تَعْرِفَ رَبَّهَا، یہ ہا جو ضمیر ہے مؤنث، واحد مؤنث کی، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عباد کی طرف. عباد اگرچہ وہ مذکر ہیں، لیکن یہ جو ہے جمع مکسر ہے. کیا ہے؟ جمع مکسر، یعنی اس میں واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہے نا. جی، تو اس وجہ سے ہم اس کی جو ضمیر لائیں گے بعد میں وہ مؤنث لا سکتے ہیں. اسی لیے کہا بِأَن تَعْرِفَ رَبَّهَا وَمَعْبُودَهَا وَفَاطِرَهَا، یا اس کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے قلوب کی طرف. آئی سمجھ میں؟ قلوب کی طرف، کیونکہ اقرب کی طرف ضمیر لوٹتی. چلیے، کیسے ہم پہچانیں گے اپنے رب کو؟ بِأَسْمَائِهِ، اس کے ناموں کے ذریعے سے، وَصِفَاتِهِ، اور اس کے صفات کے ذریعے سے، وَأَفْعَالِهِ، اور اس کے افعال کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کے افعال ہے نا، اللہ تعالیٰ کے افعال، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. تو ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے. وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَحَبَّ إِلَيْهَا مِمَّا سِوَاهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کے نزدیک دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں بہت پیارا ہوگا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ
ان دلوں کو تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہوگا. احب الیہا، ان دلوں کو یہ اللہ تعالیٰ مما سوا ہو، اللہ کے سوا سے زیادہ محبوب ہوگا. تو سب سے زیادہ محبت کس کی؟ اللہ کی ہونی چاہیے. وہ کب پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت؟ عقیدہ جب وہ اپنے رب کو پہچانیں گے. ٹھیک ہے، وہی ہے عقیدہ. وَيَكُونُ سَعْيُهَا فِيهَا وَيَكُونُ سَعْيُهَا فِيمَا يُقَرِّبُهَا إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ خَلْقِهِ، اور ان دلوں کی کوشش اس چیز میں زیادہ ہوگی جس چیز سے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. دون غیر ہی، اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے. تو یہ دل کبھی کبھار کسی غیر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ دل اپنے پروردگار کو پہچانے گا تو یہ دل کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کس کے قریب جائے؟ اپنے اللہ کے قریب جائے، ہے نا. یہ کہنا چاہتے ہیں. وَيَكُونُ سَعْيُهَا، اور ان دلوں کی کوشش ہوگی فی ما یقربها، ان کاموں میں یا ان چیزوں میں جو کام یا جو چیزیں ان دلوں کو قریب کرے گا الیہ، اس اللہ کے پاس، اللہ کے قریب کرے گا. دون غیرہ، دوسروں کے بغیر. من سائر خلقہ، اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام مخلوقات میں سے. تو یہ سب عقیدے کی بدولت ہوگا. جی، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا. دلوں کی زندگی بھی ملے گی، نعیم اور طمانینت بھی حاصل ہوگی. کس سے یہ سب چیزیں ملیں گی؟ عقیدے کی بدولت. عقیدہ درست ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی. تو یہاں اس چیپٹر میں آپ نے عقیدے کی اہمیت اور عقیدے کے فوائد پڑھے. عقیدے سے کیا کیا فائدہ ملے گا. عقیدہ اصول الدین یا فقہ اکبر جب انسان سیکھتا ہے تو اس سے کیا بنیادی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ یہی ہے. دلوں کی زندگی لکھ سکتے ہیں آپ. عقیدے کے فوائد. یہ ضروری نہیں ہے ایک ہی جگہ میں ساری چیزیں بتائے گا، کہیں کہیں یہ اس طرح کے نقطے بھی آئیں گے آگے. تو نمبر 1، عقیدے کے فوائد. دلوں کی زندگی. نمبر 2، نعمت کا احساس. نون عین میم تے لمبی تے. نعمت کا احساس. سین. ٹھیک ہے. نمبر 3، سکون اور چین. اللہ کی محبت. نمبر 5، اللہ کی نزدیکی. اللہ کی نزدیکی. دال یدی کا کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں عقیدے کے فائدے. چند فائدے ہیں، یہ بہت سارے فائدے، یہ بہت ہے، یہ نہیں بڑے بڑے فائدے یہ ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، عقیدے کی اہمیت بھی لکھ دو. دونوں نہیں، اس میں مت لکھو. عقیدے کی اہمیت الگ سے، جیسے یہ لکھا نا آپ نے. عقیدے کی اہمیت یعنی کیا اہمیت ہے اس کی. نمبر 1 لکھو آپ، یہ اشرف العلوم ہے، جیسے پہلے بھی آپ نے لکھا. ہے واحد ہے نا، اس میں الف لام لگاؤ. اشرف العلوم، الف عین لام. اب اس کو بنا لیں. نمبر 1. نمبر 2، یہی فقہ اکبر ہے، یعنی عقیدہ ہی فقہ اکبر. الف کی بیرے بر اکبر ہے. نمبر 3، عقیدے کی ضرورت
ہر ضرورت سے پہلے ہے. بس کافی. اچھا آگے لکھا وَمِنَ الْمُحَالِ أَن تَسْتَقِلَّ الْعُقُولُ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ، اور یہ محال ہے کہ عقلیں اس معرفت سے الگ رہیں، اور یہ بات محال ہے کہ عقل یا عقلیں اس معرفت سے یا اس کی معرفت سے مستقل ہو رہیں، یعنی خالی رہیں. جی ٹھیک ہے. وَإِدْرَاكِهِ عَلَى التَّفْصِيل، اور اس کے ادراک سے تفصیل پر وہ مستقل ہو جائے. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کی عقل کو بھی کسی عقیدے کی ضرورت ہے. انسان کی عقل بذات خود تقاضا کرتی ہے کہ مجھے کسی چیز کی معرفت ملنی چاہیے، اس چیز کی پہچان مجھے ملنی چاہیے. تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل میں پہلے سے ہی ڈال دی ہے یہ صلاحیت، یہ قابلیت، کہ یہ عقل جو ہے ڈھونڈتی ہے، خود ہی تلاش کرتی ہے کہ مجھے کچھ مل جائے. تو اگر اس کو صحیح گائیڈنس ملی تو وہ سیدھے راستے پر آ جاتی ہے، اور اگر اس کو گائیڈنس صحیح نہیں ملی تو پھر وہ کچھ اور ہی جو ہے نا اور ہی چیز میں وہ پڑ جاتی ہے. اس کا مثال ایسے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عقیدہ قرآن سنت اور ان کتابوں سے پڑھتے ہیں تو ہماری جو عقل کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو صحیح گائیڈنس ملتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ گائیڈنس نہیں ملتی ہے، تو وہ دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، وہ اس عقیدے کو پھر نہیں مانتے ہیں. پھر وہ کچھ تو عقیدہ پھر مانتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، انکار کر لیتے ہیں. جیسے ایتھیسٹ جو آج کل ایک نیا فرقہ نکلا ہے، جو بالکل کہتے ہیں کہ کوئی خدا وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس یہ دنیا ایسے ہی بنی ہے تو ایسے ہی یہ ختم بھی ہو جائے گی. تو اسی طرح سے کوئی کرسچن بنتا ہے، کوئی دوسرا کچھ بن جاتا ہے، تو اس طرح سے. تو کہتا ہے وَمِنَ الْمُحَالِ أَن تَسْتَقِلَّ الْعُقُولُ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَإِدْرَاكِهِ عَلَى التَّفْصِيل، اور یہ بات محال ہے کہ عقلیں اس کی معرفت سے مستقل ہو جائیں اور تفصیل پر اس کے ادراک سے وہ مستقل ہو جائیں. یعنی اس عقیدے کے ادراک سے عقلیں مستقل ہو جائیں، یعنی عقل خود ہی سب کچھ کرے، خود ہی عقل، یعنی عقل سے ہم ان چیزوں کو جو ہے ڈھونڈ لے. یہ محال بات ہے، کیونکہ یہ عقیدہ عقل سے پیدا نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی. اگر عقل سے پیدا کرے تو پھر وہ عجیب عجیب باتیں ڈھونڈ نکالے گا، عجیب عجیب باتیں بتائے گا. تو یہ محال ہے کہ عقل مستقل نہیں ہو سکتی. اس میں عقل کو رہنمائی چاہیے، اور سب سے بہترین رہنمائی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. تو یہ کہنے کے بعد کہا فَاقْتَضَتْ رَحْمَةُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ أَنْ يَبْعَثَ الرُّسُلَ بِهِ مُعَرِّفِينَ. تو اللہ عزیز الرحیم کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے رسولوں کو بھیجا، معرفین، پہچان کرانے والے بنا کر. تو اللہ تعالیٰ جو عزیز اور رحیم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا اس نے، معرفین، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت بندوں کو سکھا رہے ہیں. ہے نا. دیکھو اب گائیڈنس ہے یہ جی. اب اگر چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کہ وہ عقل سے خود ہی سوچیں کیا کرنا چاہیں گے کریں گے، تو پھر وہ جو چاہیں گے کریں گے، ان کو پھر جو ہے ایک راستہ نہیں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ رسول بھیجے، ان رسولوں نے اللہ کے بندوں کو جو ہے گائیڈ کیا، ان کو ہدایت کی، ان کو رہنمائی کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، کیسے ہے. وَإِلَيْهِ دَاعِينَ، اور یہ رسول جو ہے اسی کی طرف دعوت دینے والے تھے. وَلِمَنْ أَجَابَهُ مُبَشِّرِينَ، اور جنہوں نے ان کی بات کو مانا ان کو بشارت دینے والے تھے. وَلِمَنْ خَالَفَهُ مُنذِرِينَ، اور جنہوں نے ان کی مخالفت کی ان کو ڈرانے والے تھے. کون؟ یہ رسول. وَجَعَلَ مِفْتَاحَ دَعْوَتِهِمْ وَزُبْدَةَ رِسَالَتِهِمْ، اور ان کی
दावत की चाबी बनाई और उनकी रिसालत का खुलासा बनाया मारिफतल मअबूदी सुब्हानह, मअबूद सुब्हानहु व तआला की मारिफत। अब ये एक और अहमियत आ गई यहाँ पर अकीदे की, जी इसको लिख लीजिए आप। अल्लाह ताला की, इधर ही लिखो, अल्लाह ताला की मारिफत, हमसे लिखो, अल्लाह ताला की मारिफत तमाम रसूलों, लिखो तमाम, हाँ तमाम रसूलों की दावत की चाबी है। अब है ना, यही है चाबी। पहले ये चाबी इंसान के पास होनी चाहिए, तब जाकर चाबी है लिखो, है मत लिखो, ये एक ही चीज़ है ना। तो और नंबर 5 लिखो, अल्लाह की मारिफत रसूलों की दावत का खुलासा है, यानी कि यही बस खुलासा है, नहीं खुलासा, ये मिटाओ, हाँ लाम लिफला लिखो ना पहले, जी हाँ स्वाद है, खुलासा है छोटा है, वाहिद है, बस ये हो गया ना। देखो ये भी इससे बात समझ में आ गई आपको कि इतने रसूल अल्लाह ताला ने भेजे, लेकिन उनकी जो दावत थी ना, जो पूरा काम था, जो पूरा मिशन था, उसकी चाबी क्या है? यही अकीदा, यही अकीदा, बस अकीदा चाबी है। फिर अंदर आप जा सकते हैं। अगर अकीदा ही नहीं है, यानी चाबी नहीं है, तो अंदर कैसे जाएंगे आप? ठीक है जी। नंबर 1 ये। नंबर 2 है तमाम रसूलों की दावत और उनकी रिसालत का खुलासा है। ये लिख लिया आपने, आप मत लिखो, मैंने लिखा है आपको, यहाँ अल्फाज अलग है, मैंने वहाँ अल्फाज अलग लिखा है, मसला एक ही है। वज़ुब्दतु रिसालतिहिम, उनकी रिसालत का खुलासा, उनकी रिसालत का खुलासा है। अच्छा क्या है ये? उनकी दावत की चाबी और उनकी रिसालत का खुलासा मारिफतुल माबूद सुब्हानह, अल्लाह ताला जो माबूद है उसकी मारिफत। ठीक है, अब फिर वही बात है, बिअस्माइही व सिफातिही व अफ़आलिही। अब ये हैं वो चीज़ें जिनके ज़रिए से हम अल्लाह ताला को पहचानते हैं। इज़ अला हाज़िहिल मारिफा तुबना मतालिबुर रिसाला, इसी मारिफत रिसालत के मतालिब की बुनियाद है। कुल्लिहा, रिसालत के तमाम मतालिब की बुनियाद इसी मारिफत पर है। मिन अव्वलिहा इला आखिरिहा, अव्वल से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर जब से अल्लाह ताला ने रिसालत का सिलसिला कायम किया, आदम अलैहिस्सलाम से कायम किया, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक इस रिसालत का सिलसिला जारी रखा। तो इस सारी रिसालत के जितने भी मतलब हो सकते हैं, जितने भी काम हो सकते हैं, उनकी बुनियाद अकीदा, यही अकीदा। अब ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, ये एक और पॉइंट हाथ आ गया इधर। तमाम तर रिसालत के मतालिब की बुनियाद, नहीं तो अलिफ ता, ठीक है, फिर लाम बे, मतालिब की बुनियाद, ये अलिफ या, नहीं अब यहाँ बे नून लिखा, इसी को यहाँ दाल, बुनियाद अल्लाह की मारिफत पर है। अल्लाह की मारिफत पर है। इतना ही चल पड़ेंगे, वहाँ से आगे फिर
پھر دو ثم یتبع ذلك اصلان عظیما، اس کے بعد دو عظیم اصلیں آتی ہیں، احدہما وثانی، یہ ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ سے۔ تو یہاں ایک چیز اور اب آپ لکھ دیں اس میں، اصول الدین جو ہے نا، اصول الدین اس کا ایک نام ہے، وہ ہے معرفت الرب یا معرفت اللہ۔ معرفت الرب، معرفت رب یا معرفت اللہ، آگے ڈیش کے بعد لکھو وہ بھی، معرفت اللہ، معرفت اللہ، یہ لمبی تا نہیں بنانی تھی، پھر آپ کو گول تھا، پھر پڑھیا جائے گا نا اس کو، معرفت اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ بھی ہے مثلا اللہ کی معرفت، عقیدہ، اصول الدین، اور یہ سب ایک ہی نام ہے، الفقہ الاکبر، یہ سب ایک ہی چیز کے لیے کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔